عزیزان گرامی قدر، یہ عبادتوں کا جو تسلسل ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ دراصل ہماری ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپرٹ ہے جو ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ اسپرٹ، جیسے ہی یہ دوا کہہ لیجیے، یہ تشخیص کہہ لیجیے ہم کو ملتی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جن ماحول سے اور جن ادوار سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، وہ ہم پر بھی اور آپ پر بھی بلکہ پوری دنیا پر واضح ہے، اور پوری دنیا اس کو سمجھ رہی ہے۔ کہنے کو تو 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، لیکن آپ اپنا سر اٹھا کر دیکھ لیں، اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیں، جب کسی مسلمان پر کوئی یلغار ہوتی ہے، کسی مسلمان کے گھر یا علاقے میں بلڈوزر چلایا جاتا ہے، یا کسی مسلمان کی عزت و ناموس سے کھیل کھیلا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ بتائیں، کوئی ایک ملک ایسا بتائیں جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان بندے کو تم نے آنکھ دکھا دی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان کو تم نے توہین آمیز انداز میں گفتگو کر لی، تمہاری جرأت کیسے ہو گئی کہ تم نے اسلام کے شعائر کے حوالے سے ایسی بھدی باتیں کر دی۔ آپ پوری سلطنت اسلامیہ جو آج کے زمانے میں موجود ہے، وہ سعودیہ عربیہ ہو، جارڈن ہو، مصر ہو، تونس ہو، جزائر ہو، اور اس طرح سے جو دوسرے ہندوستان کے علاوہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، جن میں باقاعدہ کہنے کو تو مسلمان حاکم ہیں، کہنے کو تو مسلمان حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی مسلمان بچی کی عصمت دری کی جائے اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا جائے، اور کچھ نام نہاد غنڈے تلواریں اٹھائے ہوئے، بھالے اٹھائے ہوئے، اور ایک مخصوص قسم کا جھنڈا لہراتے ہوئے مسجدوں کے سامنے سے گزرے، اور صرف گزرے ہی نہیں بلکہ ایک دن میں 3 بار پروٹیسٹ کرتے ہوئے، یا اپنی خاص نوعیت کی ایک مجلس بناتے ہوئے مسجدوں کے سامنے سے گزرے، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر مسجد کی میناروں پر خاص قسم کا بھگوا جھنڈا لہرائیں، اور یہ چھپی اور ڈھکی ہوئی بات نہیں بلکہ اس کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور باقاعدہ مخصوص طبقے کے لوگ یہ کہتے نظر آئیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ مولوی بھی فلاں قسم کا نعرہ لگائے گا، اس طرح کی باتیں کہی جائیں، اور ایسا ہی نہیں کہ اس کو سننے اور دیکھنے والے لوگ صرف اور صرف ہندوستان کے اندر ہیں۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک حادثہ ہوتا نہیں ہے، ادھر کوئی حادثہ ہوا نہیں کہ اگلے ہی آن میں وہ دنیا کے دوسرے کونے تک خبر کی صورت میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا
ان 50 سے زائد ممالک کے حکمرانوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کس طرح سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ کبھی تراویح پڑھنے والے بچوں کو رات میں مارا پیٹا جاتا ہے، لہولہان کیا جاتا ہے۔ کبھی حجاب کے نام پر مسلمان بچوں کو اسکول اور کالجز میں جانے سے روکا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص بچیوں کو حجاب پہن کر ایگزام ہال میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کیا یہ ایسا پرفتن دور نہیں ہے کہ جن چیزوں کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی بلکہ جن کو اپلائی کرنے کی ضرورت تھی، کہ سب لوگ اگر حجاب کے ساتھ چلیں، ساری عورتیں بغیر کسی امتیاز کے، مسلمان کی عورتیں ہوں یا غیر مسلم کی عورتیں، اگر حجاب کے ساتھ چلے تو بہت ساری برائیاں معاشرے کے اندر سے خود ہی ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ قانون تو اس پر بننا چاہیے تھا، لیکن آج قانون اس پر بن رہا ہے کہ جو حجاب پہن کے آئے گا اس کو اسکول میں، کالجز میں یا دوسری تعلیم گاہوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو بچیاں یا جو لڑکیاں جتنے کم لباس پہن کر اسکول اور کالجز میں جا رہی ہیں، ان کو اتنا ہی ماڈرن سمجھا جا رہا ہے، ان کو اتنا ہی تہذیب یافتہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قرب قیامت تک اسلام چلے گا۔ اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ آج اس کی ہے تو کل اس کے یہاں منتقل ہو جائے تو ختم ہو جائے، نہیں۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے کی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے کی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ آج ہم ہر طرف مارے جا رہے ہیں، ہر طرف کاٹے جا رہے ہیں، ہر طرف ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں ہمارے خلاف رقم کی جا رہی ہیں، اور بے شدھ یہ اسلامی ممالک کے حکمران اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسجدوں کو توڑنے تک کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ مسجدیں بعض تو ہم سے چھین بھی لی گئی، ہم سے چھین بھی لی گئی مسجدیں، اور یہ عرب کے نااہل حکمران ہندوستان کے غیر مسلموں کو اپنی زمین دے رہے ہیں، آؤ یہاں پر اپنی مندر بناؤ، یہاں پر اپنی عبادت گاہیں بناؤ۔ آپ کو سب کو پتا ہے یہ دبئی ہی ہے۔ دبئی میں شیخ نے باقاعدہ زمین دی، اور زمین دے کر بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا کہ آؤ تم ہمارے ملک میں اپنی عبادت گاہ بناؤ اور تمہارے جو لوگ ہیں وہاں عبادت کریں۔ اچھی بات ہے، ہر ایک مذہب کی تعظیم ہونی چاہیے، تبلیغ ہماری اپنی ہو، ہم کسی کو برا نہ کہیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بدلے میں ہم کو بھی یہ ملنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری تاریخ ساز جو مسجدیں تھیں جن کو کسی وجہ سے ڈیمولش کیا گیا، گرایا گیا، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ آستھا کا معاملہ تھا، محبت کا معاملہ تھا، رام کی پیدائش کا معاملہ تھا، جبکہ تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر ہی ان کے معبود رام کی ولادت گاہ، تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے اس وجہ سے مسجد چھین لی جاتی ہے کہ جب ایک مسجد چھینی جائے گی
اور یہ خاموش رہیں گے تو پھر اگلی مسجدوں کو چھیننے میں ہمیں آسانی ہوگی. اور حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مسجد چھینی گئی، اس پر مسلمان خاموش رہا، چاہے اس بنیاد پر کہ ایک مسجد سے کیا ہوتا ہے اور مسجدیں تو ہمارے پاس ہے، یا کوئی اور بھی بے شرمی کی وجہ رہی ہو. جب مسجدیں چھینی گئی اور اس کے بعد ہم خاموش رہے تو یکے بعد دیگرے دوسرے مسجد کا نمبر آیا، تیسرے مسجد کا نمبر آیا، اور اب تو ہر مسجد ان ظالموں کے نشانے پر آتی نظر آ رہی ہے، اور ان کی یہ خفیہ تدبیر کام کر رہی ہے کہ دھیرے دھیرے مسجدوں کے احترام اور وقار کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں جب تک مسجد قائم رہے گی تب تک مسلمانوں کی ایک ایسی کونسل اور ایک ایسی جماعت ضرور رہے گی جو ہر جمعے کو جمع ہوگی، اور جو بھی ان کے مسائل ہوں گے وہ ان کے سلسلے میں گفتگو ضرور کرے گی. اور یہ قوم ایسی ہے کہ جب تک سو رہی ہے، جب جگ جائے گی تو پھر اس قوم کو اپنی موت زیادہ پیاری لگتی ہے، اپنی زندگی پیارا پیاری نہیں لگتی. اسلام کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں. کہیں یہ کہہ کر کسی ملک میں ابھی چند سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ چائنا میں کوئی بھی شخص اگر روزہ رکھے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سزا دی جائے گی. گویا چائنا میں روزہ رکھنا جرم مانا جاتا ہے. ایک دور وہ بھی گزرا ہے رشیا کے اوپر کہ رشیا میں قرآن مقدس اپنے گھر میں رکھنا بھی جرم مانا جاتا ہے. لیکن قربان جائیں ہمارے اسلاف کی طریقہ کار، قربان جائیں بزرگان دین کی ہمتوں پر کہ جب وہ عرب کی سرزمین سے نکلے تو اگر عرب کی کسی ایک شہزادی کو ہندوستان کے کسی بادشاہ نے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، عرب کی ایک شہزادی کو ہندوستان کے وقت کے بادشاہ نے، راجہ طاہر نے گرفتار کیا تھا تو عرب کے اس نونہال نے کہا تھا، اے راجہ طاہر تم ابھی جانتے نہیں ہو ہماری کسی ایک بچے کی عزت پوری قوم کی عزت کے مترادف ہے. اگر تم نے اس بچی کو یا اس عورت کو رہا نہ کیا تو ہماری فوج ایک کنارے پر اس کا سرا ہندوستان میں ہوگا اور دوسرے کنارے پر اس کا سرا عرب میں ہوگا. ہم اپنی پوری فوج کو ہندوستان میں داخل کریں گے تاکہ ہم اپنی ایک بہن کی عزت کو تار ہونے سے بچائیں. یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. آج اسلام کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہے؟ نہیں. اسلام الحمدللہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. اسلام کسی انسان کا اختراع کردہ پیدا کردہ نظام نہیں ہے. ہم اور آپ یا دنیا کے لوگ جب کوئی نظام، کوئی سسٹم بناتے ہیں، کوئی قانون، کوئی لا بناتے ہیں، کوئی تشریع بناتے ہیں تو ہماری نگاہیں بہت زیادہ دور تک نہیں دیکھتی ہیں. ہم چند سالوں تک دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ قانون ہم بنا رہے ہیں اور اس قانون کی بازیافت یا قانون کا پاور کب تک رہے گا، اس کو ہم اور آپ مستقل طور پر مستقبل میں بہت بہتر انداز میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مستقبل میں حالات کس طرح سے پیدا ہوں گے ہم کو نہیں پتا ہے. لیکن ہم اور آپ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے، اسلام کا جو قانون ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اور وہ رب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم آج دیکھ رہے ہیں کل ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اللہ رب العزت کی نگاہ کرم سے بھی یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہو، ایسا نہیں ہے. اس نے جو قانون بنا دیا رہتی دنیا تک وہ قانون دنیا کے لوگوں کے لیے امان اور امن دیتا نظر آئے گا. یہ اور بات ہے
دنیا کے لوگوں کو اس قانون کی سمجھ ہو یا نہ ہو، جو سمجھتے ہیں وہ اس قانون کو نافذ کرنے میں دنیا میں امان محسوس کرتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ اسلام کو مٹانے یا اسلام کے مٹ جانے کی بات کیا کرتے ہیں۔ آخر آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی، 100 سال بھی نہیں گزرے تھے، یہ عالم یہ ہو گیا کہ اسلام حرم سے نکل کر، حجاز مقدس سے نکل کر 3 بڑی بر اعظموں پر چھا گیا۔ 3 بڑے بر اعظم، ایشیا میں، یورپ میں اور افریقہ میں، 3 بڑے بر اعظموں میں اسلام پہنچ گیا، اور اس وقت تک تو امریکہ کی کھوج بھی نہیں ہوئی تھی۔ 3 بر اعظموں میں اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گیا، آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے اسلاف اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت سے پیار کیا کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، اور جب اللہ رب العزت کی چاہے گا یہ امانت اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن زندگی کی خوشبختی اس میں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی امانت اسی کی راہ میں قربان کر دی جائے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ابھی پہلی صدی ہجری ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایشیا کے اکثر ممالک کے اندر، اور اسی طرح سے افریقہ کے اندر، اور اسی طرح سے یورپ کے اندر اسلام پھولنے اور پھلنے لگا تھا۔ اور اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے کہ اسپین کی سرزمین جس پر کئی 100 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور حکومت کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قرآن کو اپنا آئیڈیل مانا تھا، قرآن پاک کے قانون کو اپنے قانون کی جگہ پر رکھا تھا۔ تو حالت یہ تھی کہ وہ بڑھتے جاتے تھے۔ سب سے اچھی تعلیم اگر کہیں ہوتی تھی تو اسپین کے اندر ہوتی تھی، سب سے اچھی تحقیق اور ریسرچ کہیں ہوتی تھی تو اسپین کے اندر ہوتی تھی، سب سے اچھی تحقیق کہیں ہوتی تھی تو عرب ممالک کے اندر ہوتی تھی۔ بلکہ میں تو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے مجھے بڑا عجب سا لگا۔ آپ سوچیں، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو یورپ کی کنٹریز میں یا یورپ کی یونیورسٹیز میں بھیجنے کے لیے ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ یورپ کی سرزمین سے، UK سے، فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یا کسی یورپین کنٹریز میں جو بھی کنٹریز ہے وہاں سے کچھ تعلیم حاصل کر کے آ جائے، MBA کر کے آ جائے، BA کر کے آ جائے، ماسٹر کر کے آ جائے، ڈاکٹریٹ کر کے آ جائے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اسپین کے یونیورسٹیز کے دروازوں پر یورپ کے شہزادے بڑے بڑے لوگوں کی درخواستیں لے کر پہنچے ہوئے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ فلاں بادشاہ نے، فلاں امیر نے، فلاں ملک کے عظیم بادشاہ نے، امیر نے آپ کے نام پر خط لکھا ہے، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں، لڑکا ہوں، مجھے بھی آپ اپنی یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت دے دیجیے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب تک قرآن مقدس کا دامن پکڑے رکھا تب تک ہم کامیاب و کامران رہے، صدرت ہماری رہی، حکومت ہماری رہی، قیادت ہماری رہی۔ اور جب سے ہم نے قرآن مقدس کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے صرف اور صرف ایک مذہبی کتاب کے نام پر، یا اس نام پر کہ اللہ کی نازل کردہ کلام کی صورت میں ایک کتاب ہے، جب تک ہم نے صرف یہ دیکھا تو پھر ہم سے وقار جدا ہوتا گیا، ہم سے عزت و ناموس جدا ہوتی گئی۔ اور جب تک ہم نے قرآن کو سسٹم کی حیثیت سے دیکھا تھا، اللہ کے نظام کی حیثیت سے دیکھا تھا، اللہ کے قانون کی حیثیت سے دیکھا تھا،
تو دنیا ہمارے قدموں میں اپنا سر جھکاتے ہوئے فخر محسوس کرتی تھی۔ جامعۃ الازہر مصر کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں کا ایک سبجیکٹ چلتا تھا، حاضر العالم اسلامی، دا کلچر آف اسلامک ورڈز، اسلامک ورڈ کا کلچر۔ جب ہم وہ کلچر اور وہ تہذیب اور وہ اختراعات، وہ انوویشن وغیرہ پڑھ رہے تھے تو ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جو ساری چیزیں جو دنیا کے لوگ آج کہتے ہیں کہ طب میں یونان کے فلاں یونانی طب کا بہت بڑا مقام ہے، ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ساری ایجادات کسی نہ کسی مسلمان کی ہے، اور اس مسلمان کے نام کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا یا فرینچ میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اسلامی نام کو فرینچ میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو گے تو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وہ کچھ اور بن جائے گا، دنیا یہ سمجھے گی کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی لگاؤ نہیں رہا ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کشتیوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جس نے کشتی بنائی ہے اور کشتیوں کے ذریعے سے جس نے سفر شروع کیا ہے وہ بھی کوئی اور نہیں، وہ ہمارا ہی فرزند، اسلام کا ایک فرزند تھا۔ اللہ اکبر! یہ بلب جو دنیا میں آج روشنی پیدا کر رہی ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی غیر مسلم نہیں تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھا۔ لیکن یہ ستم ظریفی ہے دنیا کے لوگوں کی کہ جب وہ اپنی کوئی تحقیق پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کا نام بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب میں جو چیزیں آئی ہیں وہ جب پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر ناموں کو بگاڑ کر اس کی انگلش ٹرانسلیشن پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ محسوس ہو کہ مسلمانوں میں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، غیر مسلموں نے اس کو بنایا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ جب تک قرآن کے دامن سے لگے رہے اللہ نے ہمیں وقار دیا، اور جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے دنیا میں ہم ہر طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ ایک کشتی ہے جو عرب سے نکلتی ہے اور سمندر کے راستے سے چلتے ہوئے جاتی ہے، اتفاق ایسا ہوتا ہے انڈونیشیا کی سرزمین پر جب وہ کشتی پہنچتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے جو سوار تھے، جو مسافر تھے، وہ عرب کے تاجر مسلمان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے تو ان مسلمانوں نے کہا چلو یہ اللہ ہی کی سرزمین ہے، اللہ کی سرزمین پر ہم اپنا یہیں پر مکان بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں۔ انڈونیشیا کی سرزمین پر انہوں نے اپنا گھر مکان بنایا، اپنی تجارت کو وہیں پر شروع کر دیا، اور اللہ نے ان مسافروں کے ذریعے سے اسلام کا اتنا عروج اسلام کو عطا فرمایا جو آج بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کنٹری کے نام پر اگر کوئی کنٹری آج بھی ہے تو جو تاریخ پڑھتے وہ جانتے ہیں کوئی اور کنٹری نہیں ہے۔ وہ کون سی کنٹری ہے؟ انڈونیشیا۔ اللہ، انڈونیشیا میں کیا کوئی تلوار لے کر گیا تھا؟ کیا کوئی بھالے اور توپ لے کے گیا تھا؟ نہیں، یہ تو اللہ والے تھے، چند صوفیاء کرام تھے جو اپنی تعلیمات کو، قرآنی تعلیمات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو لے کر کے اس زمین پر پہنچے تھے۔ ان کے پاس تو تلوار اور زرہ کے نام پر کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو تجارت کے سامان کو تجارت کی منڈی میں لے کر گئے ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے ایسا کام لیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑی کنٹری اسلامک کنٹری کے نام پر وہی کنٹری ہے جس میں یہ بزرگان دین گئے ہوئے تھے، اور وہ انڈونیشیا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی، صرف ایک صحابی چائنا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ چائنا کے لوگوں نے ان کو اپنے معاشرے سے، اپنی تہذیب سے بالکل الگ تہذیب والا پایا۔ یہ بندہ ہر 5 وقت میں ہاتھ منہ دھلتا ہے اور مخصوص انداز میں زمین پر سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے۔ لوگوں نے صحابی رسول کو گرفتار کیا،
گرفتار کرنے کے بعد ان کو قید میں ڈال دیا۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک صحابی کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا کرم یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ صحابی جب قید کے اندر گئے ہیں اور 3 سال کے بعد جب قید سے باہر آنے لگے ہیں تو تنہا مسلمان نہیں بلکہ قید کے اندر جتنے 3000 لوگ قیدی زندگی گزار رہے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو کر قید خانے سے باہر آ گئے۔ ہماری تہذیب تو یہ رہی ہے، آج کہا جاتا ہے اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے۔ تم نے دراصل اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام بہت چھوٹی سی طاقت کا نام تھا، بہت چھوٹی سی طاقت کا نام تھا، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس ظلم سے نپٹارا کی اور حفاظت کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے خود ہی مسلمانوں کو آواز دی تھی، اے اللہ والو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی سرزمین پر اللہ کے مشن پر کام کرنے والوں، آؤ ہماری سرزمین پر 90% لوگ غیر مسلم تھے، 10% یا 2% لوگ اپنے والے تھے، اور 90% جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی کہ آپ ہماری سرزمین پر آئیے تاکہ ہماری سرزمین کے اوپر بھی امن قائم ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جب یہاں سے بھیجا ہے تو یہ بندے جیسے ہی نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت کو ترجیح دی، اور عالم یہ ہو گیا، اللہ اکبر، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اپنے والدین سے الوداع کہتے ہوئے نکلتا تھا، اور جب واپس آتا تھا تو گھر کے لوگ اس کو غازی کا لقب دیتے تھے، اور اگر واپس نہیں آتا تھا تو اس کو شہید کا لقب دیا جاتا تھا۔ آج اگر ہم اور آپ اگر پسماندہ ہیں، ہم اور آپ اگر صحیح معنوں میں اچھی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں تو آپ یقین کریں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مقدس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف قرآن کو یا تو اس اعتبار سے دیکھا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس اعتبار سے ہم نے نہیں دیکھا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر طرح کا بیان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ دیکھیں، 10 سال کی حکمرانی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے تو حضرت عمر فاروق فرماتے نظر آتے تھے کہ اے لوگوں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اسلام کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اس کا وقار اور اس کا شرف یہ قرآن کی طرف جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن کو پکڑا اور قرآن کے حکم پر ہم نے عمل کیا، تو آج حضرت عمر فرماتے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت ہے۔ اب آپ سوچیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم اس جذبے کے ساتھ قیادت نہیں کرتے تھے کہ ہم حکمران ہیں، ہم قائد ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم نیتا ہیں، نہیں، ہم اس جذبے کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے کہ ہم دین کے خادم ہیں، ہم دین کے غلام ہیں۔ جب تک ہم محمد عربی کے دین کے غلام ہو کر کام کرتے رہے، اللہ نے ہم کو سرفرازیاں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، اور جس دن سے ہم نے اپنے آپ کو لیڈر بنا دیا، قوم کا سربراہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، اسی دن سے ہمارے تنزلی کی ابتدا ہو گئی۔ آج بھی کچھ نہیں ہوا ہے، قرآن آج بھی ہمیں آواز دے رہا ہے، قرآن تو ببانگ دہر یہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں، آج بھی اگر چاہو اپنے رب کے حضور میں آ جاؤ، قرآن کے احکام پر عمل کرو۔ 5 وقت کی نمازیں جو تمہارے لیے سرمایہ افتخار ہے، جس میں تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری بھی کر سکتے ہو، رو بھی سکتے ہو، گڑ گڑا بھی سکتے ہو، اپنے رب سے مانگ بھی سکتے ہو، آخر کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ تم قرآن پر عمل کر کے دنیا کی تمام قوتوں اور طاقتوں پر پھر سے غالب ہو جاؤ؟
جب قرآن کا اعلان آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربراہ رہو گے، تم ہی قائد رہو گے، تم ہی پوری قوم کی سربراہی کرو گے اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ۔ صحیح معنوں میں مسلمان کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو قرآن پر عمل کرے گا۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوگا جو نبی کونین، صاحب دارین، شفیع روز شمار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، اور ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا یہ صلہ ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو رسول کی اور رب کے رسول کی بارگاہ میں جھکاتے جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی ہی بلندیاں عطا فرماتا جائے گا، اور جتنا ہم دنیا کے لیے مرتے جائیں گے، دنیا اتنا ہی ہمیں اور اپنے قدموں میں گراتی نظر آئے گی۔ قرآن پاک میں بھی اور رسول پاک کی حدیث طیبہ میں بھی یہ بات واضح طور پر ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جو دنیا کے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے تو پھر وہ دنیا دار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا وقار مجروح ہوتا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس کی حالت اس جمعے سے بہرحال مختلف ہوگی۔ اس جمعے میں لوگ ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں عام طور سے جو بھی جمعہ آئے رمضان میں، لیکن اس کے بعد کا جو جمعہ آتا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس کی عبادت مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی حج کر کے آ رہا ہے اور تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو دیکھو، حاجی کو دیکھو کہ جب جانے کے وقت وہ گیا تھا تو کس انداز میں وہ گیا تھا، کتنی عبادتیں کرتا تھا، اور جب آیا ہے تو اس کے اندر عبادتوں کے حوالے سے چینجنگ آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ پہلے وہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، اب لڑنا جھگڑنا بند کر دیا ہے یا نہیں بند کیا ہے۔ پہلے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا چاہتا تھا، اور آج وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا بلکہ ہر ایک سے محبت سے ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر اس کے اندر اس طرح کی چینجنگ آ گئی ہے تو تم گواہی دے سکتے ہو کہ اس کا حج مقبول ہو گیا ہے، اور اگر حج کرنے کے بعد وہ آیا ہے لیکن پھر وہی بے راہ روی، وہی طریقہ، اس کو مارا، اس کو ڈانٹا، اس سے جھگڑا کیا، اس کی زمین ہڑپ کی، اگر وہی طریقہ اس نے اپنا کر رکھا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پھر روزے کے بعد بھی اس کے طریقے کو دیکھو کہ روزے کے ایام میں تو بہت اچھی باتیں وہ کیا کرتا تھا، کیا روزے کے بعد بھی، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس کی اچھی باتیں نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے؟ اگر اچھی باتیں نکل رہی ہیں تو سمجھ لو اس کا روزہ مقبول ہو گیا ہے، اور اگر اچھی باتیں نہیں نکل رہی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائے اور ہماری جو بھی خامیاں ہیں اس کو دور فرما کے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ یہ آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس میں آپ عید کر کے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، میں بھی انشاءاللہ اپنے گھر میں ہوں گا، لیکن میں یاد کروں گا اور دعائیں کروں گا کہ اللہ رب العزت جس طرح سے رمضان میں ہماری اس جامع مسجد کو وقار بخشا ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس مسجد کو بلکہ اسی طرح سے تمام مسجدوں کو اسی طرح سے وقار بخشتا رہے، اور اسی طرح سے مسجدوں میں چار چاند لگتے رہے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں گا، میرا یہ جو دل ہے نا بڑا لطیف ہے، بڑا لطیف ہے۔ کوئی مجھے گالی دے کے چلا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گالی دے کے چلا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں کہ لوگ حق قبول کریں، حق قبول کریں، متحد ہو کر رہیں۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے
اور واپس تشریف لے آئے تو میرے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ آج تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، آج جو کچھ بھی پوچھنا ہے تم مجھ سے پوچھ لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کرتی ہوں حضور یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو کم میسر ہوتی ہے، آج آپ کا دریائے کرم جوش پر ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے اے عائشہ پوچھ سکتی ہو۔ حضور ایک چیز کی پہلے اجازت دیتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور ان سے یہ پوچھوں کہ ابا جان رسول پاک کا کرم آج جوش پر ہے اور رسول پاک نے فرمایا ہے کہ آج جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ابا اس ماحول میں ہمیں کیا پوچھنا چاہیے؟ اس ماحول میں ہمیں کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون رہے گا، دنیا کب تک جاری رہے گی، قیامت میں کیا ہوگا۔ حضور پوچھنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن پوچھو کیا؟ اور پوچھنے کے لیے آقا نے فرمایا صرف ایک بات پوچھنا، صرف ایک بات پوچھنا، دوسری بات پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا کہ اے نبی رحمت آپ نے فرمایا تھا کہ رب تبارک تعالیٰ نے آپ سے معراج میں 70,000 راز و نیاز کی باتیں کی۔ کتنی باتیں؟ 70,000 راز و نیاز کی باتیں کی ہیں۔ حضور ان 70,000 راز و نیاز والی باتوں میں سے کوئی ایک اچھی بات، ویسے تو سب اچھی باتیں ہیں لیکن اس میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو حضور ان میں سے کوئی ایک بات آپ بتا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہوں حضور ابا سے پوچھ کر آ گئی، پوچھنا کیا ہے؟ پوچھنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں حضور تیار ہے۔ ٹھیک ہے پوچھو۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا میرے والد گرامی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم سرکار سے یہ پوچھنا کہ 70,000 جو راز و نیاز کی اللہ سے آپ کی معراج کی رات میں باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک جو سب سے بہتر بات، جو سب سے اچھی بات آپ کو لگتی ہو اللہ کے واسطے وہی ایک بات آپ بتا دیں، وہی ایک بات آپ بتا دیں۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے ابو بکر سے امید بھی یہی تھی کہ وہ میرا ابو بکر اسی طرح کی باتیں پوچھے گا، کیونکہ وہ کسی اور کا دوست نہیں ہے، وہ حبیب اللہ کا دوست ہے، رسول اللہ کا دوست ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میں اس راز کو کبھی نہ کھولتا لیکن چونکہ میں نے زبان دے دی ہے تو اب میں تمہیں وہ ایک راز کی بات بتلا دیتا ہوں، اس کو آپ سنیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں، صرف اور صرف اوپر سے اس کو اڑا مت دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جب میں اللہ کے حضور میں پہنچا تو اللہ نے مجھ سے بہت باتیں کی۔ ایک محبوب اور محبوب کا دوست جب ملے تو پھر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ہاں 70,000 راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے جو سب سے عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو مسلمان، توجہ دیں، دو مسلمان
جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ مل جاتے ہیں تو رسول پاک فرماتے ہیں ایسے دونوں مسلمانوں کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بغیر حساب و کتاب کے ایسے دونوں مسلمانوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرح کی برائیوں میں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم آج یہاں سے نکلے مسجد سے صلاۃ و سلام کے بعد تو ہر ایک کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کا عہدہ، کسی کا اسٹیٹس، کسی کا وقار یہ کسی کے دینے سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے دیا ہے اللہ نے مجھے عالم بنایا، الحمدللہ عالم ہوں۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس وجہ سے آج جب ہم اس مسجد سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ نکلے کہ ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کدورت نہیں ہوگی، کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، کوئی کجی نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا، ایک حدیث اور بیان کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ آج کے بعد شاید مجھے بھی یہ موقع نہ ملے اس طرح کی آپ کی مجلس میں آنے کا، اللہ عالم بالصواب، اور آپ کو بھی یہ موقع نہ ملے کہ آپ مجھے اس طرح سے آج کے بعد جمعے میں سن سکیں گے۔ اس وجہ سے اس کو غنیمت جانتے ہوئے میں 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، توجہ دے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ وہ حق پر ہے، جو شخص یہ جانتا ہو کہ وہ حق پر ہے اور اگلا بندہ اس سے لڑائی کر رہا ہے اور وہ ناحق ہے، حق پر نہیں ہے، جو شخص یہ جان رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، اگلا بندہ حق پر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لڑائی کر رہا ہے اور حق والا بندہ پھر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تمہاری ہی شان رہ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے مومن کے لیے میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ فلاں کا آدمی ہے، وہ فلاں کا آدمی ہے، یہ فلاں کا سوچتا ہے، فلاں کا سوچتا ہے۔ نہیں، جب ہم یہاں آئے تو ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے رب کے بندے ہیں اور اپنے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اگر ہم نے یہ نظریہ آج سے قائم کر لیا تو میں یہ گواہی دوں گا، میں یہ ضرور گواہی دوں گا اللہ کے حضور میں کہ اللہ، میں نے تیرے بندوں کو ملانے کی کوشش کی تھی، اور اگر آپ سب کے سب مل گئے، سب کے سب اگر مل گئے، یقین کیجئے اگر اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کی بخشش فرمائے گا، اور اللہ کے یہاں جب میں حاضر ہوں گا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور کہوں گا کہ اللہ میرے کہنے پر تیرے چند بندوں نے اپنی انا کو ختم کر کے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا تھا اور سب ایک ہو گئے تھے، تو کل قیامت میں اللہ کے رسول سے میں ضرور عرض کروں گا کہ حضور اپنے ان غلاموں کو بھی آپ اپنی شفاعت نصیب فرمائیں۔